ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ ادارہ ماحولیات سندھ کی مجرمانہ غفلت ضلع کے ماڑی میں پر اسرار بیماری سے 16 بچوں سمیت 19 افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ NICVD کا میگا قومی کرپشن گرین بک میں پبلک ہونے کے باوجود معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہو سکا۔ سندھ میں سیلاب متاثرین کے امدادی کمبلز آن لائن فروخت ہونے لگے۔ اینٹی کرپشن اور احتساب کے سرکاری ادارے خواب غفلت میں۔ ناقابل تردید چشم کشا ویڈیو، خبروں کی تفصیل میں۔ پاکستان نرسنگ فیڈریشن راولپنڈی کا ملک گیر مشاورتی اجلاس، مہمان خصوصی PNC کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو تھیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کا احتجاج جمعے کو بھی کراچی سمیت صوبے بھر میں جاری۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ کی غفلت مجرمانہ کے باعث وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا ضلع کے ماڑی، کراچی رہائشی علاقوں میں صنعتی زہریلا دھواں انسانی اموات کے امواج کا بن گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کے ماڑی کے محمد علی لغاری گوٹھ میں پر اسرار اموات کا لامتناہی سلسلہ سامنے آیا ہے۔ 2 ہفتوں کے دوران 16 بچوں سمیت 19 افراد بخار کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، جبکہ متاثرہ علاقے کے مکینوں کے مطابق 30 سے 35 بچے ابھی بھی پر اسرار بیماری میں مبتلا اور انہیں سانس لینے میں دشواری ہے، جبکہ ضلعی صحت آفیسر ضلع کے ماڑی نے بیماری کی وجہ جاننے کے لیے متاثرہ مریضوں کے تشخیصی نمونے لینا شروع کر دیے ہیں اور کہا کہ 2 بچوں کی اموات خسرے کے باعث ہوئی۔ محکمہ صحت سندھ نے پر اسرار بیماری پر DG ادارے تحفظ ماحولیات سے مدد مانگ لی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال بھی کیماڑی کے مذکورہ علاقے میں زہریلی گیس کا واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے، جس کا کوئی سنجیدہ نوٹس نہیں لیا گیا۔ قانون اور آئین کی حکمرانی اور پارلیمنٹ کو سپر قرار دینے والی حکومت میں امراض قلب کے قومی ادارے NICVD میں 20 ارب کے مبینہ قومی میگا کرپشن کی تفصیل گرین بک میں شائع ہونے کے باوجود حساس نوعیت کا یہ اہم ترین معاملہ تاحال قومی اسمبلی اور سینیٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش نہ ہونے پر سیاسی، طبی اور سماجی حلقوں میں حیرت اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ اسکینڈل کے مرکزی ملزم ڈاکٹر ندیم قمر ایک قومی سیاسی جماعت کے نور نظر بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف آئین اور قانون مجبور اور بے بس نظر آ رہا ہے۔ حکومت سندھ ایک جانب سیلاب متاثرین کی کم امداد کا رونا رو رہی ہے تو دوسری جانب سیلاب متاثرین کے لیے بھیجے گئے گرم کمبلوں پر سائیں سرکار کے کارندے کیسے مال مفت دل بے رحم کی بے نظیر داستانیں رقم کر رہے ہیں، وہ اس ویڈیو میں آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ میں شمسہ علی ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، میں MPA بھی رہی ہوں، پنجاب اسمبلی کی ایکس MPA ہوں، اور میں ایڈوکیٹ بھی ہوں سپریم کورٹ کی۔ میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ دن پہلے 2 کمبل آرڈر کیے تھے اپنے لیے، یہ رینبو لینن سے آرڈر کیے تھے۔ یہ اس کی آرڈر سلپ ہے، ویسے میں یہ شیئر بھی کر دوں گی، آپ کو لوڈ بھی کر دوں گی اپنی ویڈیو کے ساتھ۔ یہ میں نے 2 کمبل آرڈر کیے تھے اور مجھے جب کمبل ملے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کمبل جو ہے وہ تو اس طرح جیسے اس کے اوپر سے اتر گیا ہوا، انہوں نے کاٹ دیا ہوا نا، یہ جو ہے اپنا لیبل کٹ گیا ہوا ہے، لیکن دوسرا شاید وہ غلطی سے کاٹنا بھول گئے تھے، تو اس لیبل پہ آپ دیکھیں، اگر نزدیک سے بھی آپ دیکھیں تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو فلڈ ریلیف والوں کے لیے جو کمبل تھے نا، یہ وہ کمبل ہے جو کہ یہ آن لائن بیچ رہے ہیں، وہاں کے سندھ کے جو وڈیرے اور جو سندھ کی گورنمنٹ ہے وہ بیچ رہے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت ہی افسوسناک بات لگی کہ یہ دیکھیں جو اتنا یہ جو وہاں جنیوا گئے ہیں سارے یہ پیسے لینا، یہ پیسے اپنی جیبوں میں ڈالیں گے، جو ایک کمبل نہیں دے سکتے غریب کو، ایک سیلاب زدہ غریبوں کو ایک کمبل بھی ان کا نہیں دے سکتے، وہ بھی بیچ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کا یہ اصل چہرہ ہے، یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ زرداری مافیا جو ہے پورے پاکستان کو کس طرح چوس کے کھا رہا ہے۔ اور آپ لوگ پلیز، آپ کا فرض ہے کہ سب اس کو شیئر کریں۔ گزشتہ روز پاکستان نرسنگ فیڈریشن راولپنڈی کا اسلام آباد میں مشاورتی اجلاس ہوا،
جس میں PNC کے ترمیمی قانون پر ملک بھر سے آئے ہوئے نمائندہ مندوبین نے اس کے منفی اور مثبت اثرات پر شیکوار تفصیل سے بحث و مباحثہ کیا۔ اجلاس کی مہمان خصوصی PNC کی صدر ڈاکٹر شازیہ سومرو تھیں، جبکہ اجلاس کی صدارت سابق رجسٹرار نگہت درانی نے کی۔ مقررین میں محمد حسن کانسی، کیپٹن فاریہ حبیب، مس لبنہ غزل و دیگر نے کرتے ہوئے مؤثر قانون کے لیے مزید سفارشات پیش کیں۔ پارلیمانی کمیٹی کی سیکرٹری اور کونسل کی صدر نے بتایا کہ پارلیمنٹ کے قوانین میں ترمیم کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ نرسز ایکٹ کے تحت یہ اقدام مثبت ثابت ہوگا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن نے اکیڈمک کونسل کے اجلاس میں BS نرسنگ، ڈینٹل سائنسز، میڈیکل ٹیکنالوجی کی نشستوں میں امیدواروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کر دیا ہے۔